یہ سب نہیں ڈٹ پائے میدان کے اندر، سب مدد نہیں کر پائے نبی مکرم کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے موضوع رکھا ہے نبی کے وفاداروں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آج۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا تھا، نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ محور سرکار کی ذات ہے اللہ کی طرف سے۔ اب نبی کے ساتھ رویے کیسے کیسے ہیں، نبی کے ساتھ کس کا کیا تعلق ہے؟ فالذین آمنوا بہ، اس کے بعد اللہ کہتا ہے سورہ اعراف ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ پھر بھائی تھوڑی سی جگہ بنائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے، کچھ گنجائش نکالیے، میرے بھائی آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ کو بھی ثواب بڑھ جائے گا اور انہیں بھی ثواب اچھا ملے گا۔ شاباش شاباش، تھوڑا سا آگے آئیے، یہ بیچ میں میرے دوست جو بیٹھے ہیں سائیں، تھوڑا سا آگے، ایک اور صلوات۔ اب یہ کلاس تو ہو نہیں رہی تھی، دیر سے آنے والوں سے میں ناراض ہوں۔ مجلس ہو رہی ہے، ظاہر ہے کسی کو جب ٹائم ملے گا جب ہی آئے گا، اور ٹائم کا بھی طے نہیں ہوتا کہ کتنے بجے ہم بیٹھیں گے۔ ہاں میں آپ ہی کا دفاع کر رہا ہوں۔ ایک اور صلوات۔ کیا کروں صلوات، آپ سنی بھی صلوات پڑھتے ہیں تو سب مل کے پڑھ لینا بھائی۔ بس تھوڑا سا فرق ہے، ہمارے سنی بھائیوں میں ذرا دھیمے سے پڑھتے ہیں، آہستہ سے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے پڑھو گے تو منافقت بھاگ جائے گی۔ تو شیعہ مجموع میں کہا جاتا ہے اونچا پڑھو، سنی بھائی کہتے ہیں ذرا جھوم کے صلوات پڑھو، تو وہ جھوم کے پڑھتے ہیں مگر آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ صلوات تو جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، صلوات کے بغیر تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جو نبی اور آل نبی پہ صلوات نہ پڑھتا ہو، درود نہ پڑھتا ہو۔ تو بات میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ فالذین آمنوا بہ ونصروا، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ نبی کی مدد بہت بڑا کارنامہ ہے، بڑا ہنر ہے، بڑا کام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے میرے نبی کی، سرکار اللہ کے نبی کی مدد کی ہے۔ نبی کی مدد کرنے والے لوگ بڑے حسین مناظر ہیں، میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَعَذَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تعظیم کا تعلق، عظمت کے اقرار کا تعلق، توجہ، یہ دل کے معاملات کے ساتھ۔ ممکن ہے میدان میں کوئی کبھی مدد بھی کرتا ہو، مگر جہاں دل خراب ہونے لگے وہ تعظیم کی ضد ہو جائے گی۔ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتے، نبی کی تعظیم نہ کرنے والوں کے بارے میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جا کے آج جب بھی تمہیں وقت ملے، آج اگر وقت ملے تو سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں کو جا کے پڑھو۔ نبی کی تعظیم کرنے والوں کے بارے میں اور تعظیم نہ کرنے والوں کے بارے میں سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں کو جا کے پڑھ لیا جائے۔ جو اونچی آواز میں نبی کے سامنے بات کرتا ہو وہ تعظیم نہیں کرتا۔ جو نبی کو ایسے پکارتا ہو جیسے اپنے بڑے بھائی کو پکار رہا ہو، وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتا۔ جو نبی مکرم سے آگے نکل جاتا ہو، بھائی غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ میں تو سوچتا ہوں یہ کون تھے جو نبی سے بھی آگے چلے گئے تھے؟ تاریخ تو کہہ رہی ہے اس طرح کی بات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَعَذَّرُوهُ، اب اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے، ایمان، نصرت، تعظیم، اس کے بعد والا مرحلہ ذرا سنگین مرحلہ ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ایمان لانا، مدد کرنا، تعظیم کرنا، اور اب اس کے بعد والا مرحلہ کیا سنا تھا اب تک ہم نے قرآن میں؟ قرآن کی ایک آیت ہم نے پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی اتباع کرنے کا قرآن کا حکم ہے، اسی قرآن میں ایک اور اتباع کا بھی حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ ونصروہ وعذروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اتباع کرتے ہوں اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اتباع کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کی بات نہیں ہو رہی۔
یہ نور قرآن نہیں ہے ورنہ لفظ اطاعت آتا. یہ کوئی نبی جیسا ہے جو کر کے دکھائے تو اس جیسا کر کے دکھاؤ تو تم گویا نبی پر ایمان لے آئے ہو. وہ کون ہے جس نور، کون ہے جس کی اتباع کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ وہ جو نبی کے ساتھ نور کی شکل میں نازل ہوا ہے، وہ جو نبی کے ساتھ آیا ہے، اسی کے لیے نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. علی مولا کی اتباع، جیسے نبی کی اتباع کی آیت ایسے علی مولا کی اتباع کی آیت. اور علی مولا کی اتباع، توجہ، علی مولا کی اتباع نبی ہی کی اتباع ہے. یہ کوئی دو اتباعیں نہیں ہے، یہ کوئی دو مکتبوں سے نہیں جوڑا جا رہا، یہ دو اسکولوں کا شاگرد نہیں بنا رہے میں. تم جیسے میرے نبی کی اتباع کرتے ہو ایسے ہی میرے علی کی اتباع کرو. اور نبی اور علی کی اتباع جو کر لے گا وہ ہے جس کا ٹریک ٹھیک ہے، وہ ہے کہ جس کا رستہ ٹھیک ہے، وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے، وہ ہے جو حبل اللہ کو تھامے ہوئے ہے، وہ ہے کہ جو وسیلے کو جانتا ہے، وہ ہے کہ جو سبیل الہی سے جڑا ہوا ہے. جو نبی کے ساتھ علی کو مانے وہ نصاب دین پر عمل کر رہا ہے. اور کل قیامت میں نبی مکرم، اچھا جب سرکار، یہ طے ہے کہ سرکار سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، جب سرکار سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے تو آخرت میں بھی سرکار کا ہی جلوہ رہتا، کسی اور کا جلوہ ہی نہ ہوتا. لیکن آخرت میں تو نبی کے ساتھ ایک اور جلوہ ہوگا جسے علی کا جلوہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں محشر میں علی میرے آگے چلے گا، میں علی کے پیچھے چلوں گا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ افضل تو آپ ہیں، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا، تم نے مجھ سے یہ نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا پرچم دار ہے، اور پرچم دار ہمیشہ آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے. ماشاءاللہ بھرپور آپ کی شرکت ہے. مجلس اپنے آخری مرحلے میں مجھے داخل کر دینی چاہیے کہ نبی کی اتباع علی کی اتباع اور علی کی اتباع نبی کی اتباع، اور دونوں کو ایک دوسرے سے کتنا پیار ہے. دو جسم ہیں ایک جان ہے، سکے کے دو رخ ہیں بلا تشبیہ. جیسے ایک طرف لوگو لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف مالیت لکھی ہوتی ہے، لفظ اور بہتر کو ایک طرف حیثیت لکھی بھی ہوتی ہے، ایک طرف مالیت لکھی بھی ہوتی ہے. نبی علی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے اور علی نبی کی مالیت کو کہا جاتا ہے. یہ دونوں ادھر سے دیکھیں تو علی، ادھر سے دیکھیں تو نبی. ہاں لا نبی آبادی، بہت روشن عقیدہ. اے علی تم میرے ساتھ ہر کمال میں شریک ہو، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی نسخہ بدل ہے، مولانا کو سبق سناؤ ان سے دعا لوں. لا نبوت آبادی، لا نبی آبادی بھی حدیث میں ہے، لا نبوت آبادی بھی حدیث میں ہے. یعنی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبوت ہی نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. 5 6 2 سال 100 سال 300 سال کے بعد کوئی آتا کہ بات تھوڑی آ رہے ہیں، بات کا مطلب تو فوراً بات تھا. لا نبی آبادی میں، نبی آبادی میں 1890 عیسوی کے اندر 1900 عیسوی میں 122 سال پہلے ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اسی خطے کے اندر. جی کہہ دیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، بات کریں گے کہ لا نبی آبادی کا ہے میرے بعد. تو بات کا مطلب تو بعد میں ہے، بات کا مطلب تو بعد میں ہے. 100 سال کے بعد کوئی آ رہا ہے، 200 سال کے بعد کوئی آ رہا ہے، وہ نبی نے کہاں روکا ہے. لہذا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر نبی کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد تو آ سکتا ہے، کیونکہ وہ بعد نہیں کہلائے گا. میری بات روشن ہے؟ لیکن یہاں پر نبی نے یہ بھی فرما دیا میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے. خبردار 1000 سال بعد بھی کسی غلام احمد قادیانی کو نہ ڈھونڈنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا کروں، مجبوراً مجھے بتانا پڑے گا نا کہ میرے اشارے کس پہ جا رہے ہیں.
ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر. میں مولائیوں سے مخاطب ہوں، علی والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کوئی علی والا، کوئی پنجتنی نہیں ہو سکتا جو قادیانیوں سے، خاص طور پہ غلام احمد خان. ورنہ تو بیچارے جیسے سنی ہمارے بعض باتیں ان کے بڑوں کو پتہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے شیعوں کا حال بھی ایسے ہی ہے. تو وہ جو قادیانی عوام ہے اس کے بارے میں پھر بھی کوئی رستہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان سے بات ہو جائے. لیکن جو ان کے بڑے ہیں نا، کوئی نہیں ہو سکتا جو قادیانیت سے پیار کرتا ہو اور وہ علی والا ہو. لفظ بدلتا ہوں، کوئی پنجتنی ہو اور وہ قادیانیت سے پیار کرتا ہو، نہیں ہو سکتا. میں نے خود ان کے بڑوں کی تقریریں سنی ہیں. ان کی مجھے کوئی تقریباً 8-10 ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. یہ توہین کرتے ہیں پنجتن کی. کربلا کا جس کے لیے جمع اس وقت ہم یکسر امام حسین کی قربانی کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کام ہی ٹھیک نہیں ہوا، جانا ہی نہیں چاہیے تھا حسین کو کربلا میں، جا کے دیوار میں سر مار لیا معاذ اللہ. یہ جملے ہیں. یعنی ان کے مذہب کا حصہ ہے کربلا کی قربانی کا انکار. ممکن ہے کوئی قادیانی کسی دوست کے ساتھ آ گیا ہو اس وقت مجلس میں اور وہ کہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اسے بھی بتا رہا ہوں، جا کے اپنے بڑوں سے پوچھو. تمہارا کوئی بڑا مل جائے تو اسے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، اور پھر جواب اگر یہ نہ ملے جو میں کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دینا. کہ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. میں شرمندہ ہوں اپنے ان دوستوں سے جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. بہرحال جناب جتوئی صاحب تو اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے، جو انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں اپنے مضمون کو ایک منزل دے رہا ہوں، اور وہ منزل یہ ہے کہ اگر علی سے نہیں جڑو گے تو بند گلی میں آ کھڑے ہو گے. اس سے پہلے میں جب آیا تو مولانا سے استفادہ ہو رہا تھا. میں کچھ رستے میں تھا تو نماز یہاں پہنچ کے پڑھی تو کان میں مولانا کے حفاظات سے میں مستفید ہو رہا تھا. ولایت پر گفتگو فرما رہے تھے جی، اور استفادہ ہو رہا تھا. ایک مضبوط استاد ہیں عزیزو. ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے جسے محبت علی کہا جاتا ہے. اس سرمایے کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اپنی نسلوں بھی منتقل کرنا ہے اور اسے اور بڑھانا ہے. محبت کسی ظرف میں آ کر محدود نہیں ہوتی. محبت کا جو ظرف ہے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور پہ اہل بیت کی محبت. اس محبت کو بڑھاتے رہیں، ظرف خود بخود بڑا ہوتا چلا جائے گا. میں اور آپ بہت محنت کر لیں گے تو کیا بنیں گے. یہاں تو معاملہ سلمان اور ابو ذر پہ پہنچتا ہے جا کر. مالک اشتر جیسے لوگ بنتے ہیں جا کے. یہاں حضرت مقداد اور حضرت حذیفہ یمان اور حضرت حجر ابن عدی جیسے لوگ سامنے آتے ہیں. اور پھر یہاں تو عاشق علی کربلا کے شہداء سامنے آتے ہیں. انہوں نے اتباع کر کے دکھائی ہے مولا علی کی اور مولا علی کے بچوں کی. اتنی مدت گزر گئی مگر آج بھی ہمارے دلوں پر حاکم ہیں وہ قبیلہ جس نے کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے. وہ گردن کٹوا گئے، وہ بدن پامال کروا گئے، ان کی رگوں سے خون بہہ گیا. ان کے لاشیں بھی کئی دن تک بغیر تدفین کے رہے، مگر آج ان کی قبر ہمارے دل میں ہے. یعنی ہم کربلا نہ بھی جائیں تب بھی ہمارے دل و دماغ پر کربلا حاکم ہے. یہ ہمارا دل نہیں ہے، یہ عرض کربلا ہے. امام حسین کی قبر ہمارے دل میں ہے. قتیل العبرات امام حسین کی ذات. تاریخ بشریت میں حسین مولا سے پہلے اور حسین مولا کے بعد کوئی شخصیت نہیں آئی جس پہ اتنا آنسو بہائے گئے ہوں. عجیب نام ہے جس نام کے آ جانے پر دل ٹوٹنے لگتا ہے. دل کرتا ہے کہ آنکھوں میں دل ایک مرتبہ موم ہونے لگتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. میں اور آپ تو کیا ہیں،
حضرت آدم فرماتے ہیں یا اللہ جب میں محمد کہتا ہوں تو میرے دل میں ٹھنڈک آتی ہے، جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو مجھے ایک اپنے اندر سنگینی محسوس ہوتی ہے، جب میں حسن کہتا ہوں تو میرے اندر جمال کی کیفیت آتی ہے، اور جب میں علی کہتا ہوں تو میرا سر بلند ہونے لگتا ہے، ایک خاص کیفیت ان ناموں پر مجھے آتی ہے، مگر جب میں حسین کہتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ یا اللہ یہ نام کیا ہے جس نام پہ رونے کا دل کرتا ہے؟ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور نبی گریہ کر رہے ہیں۔ اور جب جناب زہرا نے فرمایا، جب دیکھا نا بابا رو رہے ہیں، کبھی ہاتھ دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، کم سن نونہال بچے کے ہاتھ پیر، کبھی پیر دیکھتے تھے، کبھی بٹن کھول کے گریبان سینہ دیکھتے تھے، کبھی حسین کا گلا دیکھتے تھے، پیشانی دیکھتے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ سیدہ قریب آئی اور فرمایا بابا کیا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں اس کا فارسی سے اردو ترجمہ کرنے کی توفیق بھی مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ چھپ بھی چکی ہے 2 مرتبہ۔ فرمایا بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے جو آپ بچے کے ہاتھ پیر دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ وہی بچہ ہے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑیں گے، یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں مارا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ولادت کے بعد نبی کی گود میں دیا گیا امام حسین کو تو آپ روئے، اور جب خبر ہوئی کہ بی بی زہرا آ رہی ہیں، جناب ام قسم لائیں امام حسین کو، تو جب رو رہے تھے اور اچانک آئی کہ سیدہ آ رہی ہیں تو نبی نے اپنے آنسو صاف کر لیے، فرمایا کوئی فاطمہ کو ابھی نہ بتائے کہ یہ وہی بچہ ہے، اس لیے کہ فاطمہ قریب الولادت ہے، ابھی تو ولادت ہوئی ہے، ماں تکلیف میں آ جائے گی اگر بتا دیا یہی حسین ہے جسے کربلا میں مارا جائے گا۔ اہل سنت نے لکھا ہے کہ عصر عاشور مدینہ منورہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سو رہی تھی کر مدینہ منورہ میں اپنی حویلی میں اپنے گھر میں، کہ خواب میں دیکھا کہ نبی آئے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، دوش پہ عبا نہیں ہے، ریش مبارک اور بالوں پر ایسے گرد لگی ہوئی ہے جیسے کوئی مسافر لوٹتا ہے تو اس کے بالوں پر گرد لگی ہوئی ہوتی ہے، پیروں میں نالینیں نہیں ہیں، اور ایک غم کی کیفیت میں روتے ہوئے نظر آئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرے حسین کو کربلا میں مار دیا ہے۔ اور بی بی ایک مرتبہ بیدار ہو کر حویلی میں دائیں بائیں آگے پیچھے آوازیں لگاتی ہیں حسین کو مار دیا۔ لوگوں نے کہا، بیویوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی آئے ہیں۔ وہ نبی کا پیارا حسین گزر رہے سرکار، مدینے کی ایک گلی سے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، اسے آغوش میں لیا، پیار کیا، زمین پہ اتار کے آگے بڑھے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے دروازہ بجا دیا، دروازے پہ خاتون آئی، فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے خاموش کرواؤ، مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس انداز سے روئے۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، مسجد میں امام حسین آئے، کرتے میں پیر الجھا، حسین زمین پر آئے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، ممبر پہ جا کے بیٹھے اور پھر خطبہ دیا میرے حسین کو اچھی طرح پہچانو، اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ ایسے ہمیشہ وہ بھی اہل سنت کی کتابوں کی بڑی مشہور اور مستند روایت ہے کہ آپ سفر سے لوٹے، فرمایا ام سلمہ میں آرام کر رہا ہوں، کوئی ملنے آئے تو اسے اتنا بتا دینا کہ نبی کچھ دیر کے لیے محو استراحت ہے۔ ادھر جیسے ہی نبی گھر میں تشریف لائے تو حسین مولا کو 3 سال کا سن ہے، دوڑے آئے، نانی اماں، نانی اماں، نانا آ گئے، فرمایا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے کہنا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ ایک حسرت سے لہجے میں کہا، حسرت بھرے لہجے میں کہا مجھے بھی روکا ہے،
فرمایا نہیں، تخصیص نہیں لگائی تمہارے نانا نے۔ حسین واپس لوٹے، نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پیروں میں نالینے نہیں ہے۔ فرمایا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا؟ اور آغوش میں لے کر اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ میں حجرے میں داخل ہو گئی کہ نبی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کو، گلے کو بوسے دے دے کے رو رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو میرا حسین ہے جس کے ساتھ کربلا میں یہ ظلم ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آپ آمادہ ہیں، اگرچہ جب مجلس میں بیٹھا کریں تو تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، میں ان سے تو کم کہہ سکتا ہوں نا کہ تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ امام رضا بلند رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام جعفر صادق بلند رونے والوں کے لیے، اونچی آواز میں رونے والوں کو دیکھ کر دعا فرماتے ہیں۔ امام محمد باقر ایک مجلس سے لوٹے جہاں بلند بلند گریہ ہو رہا تھا، تو امام نے مصلی بچھا کر نماز پڑھ کر رونے والوں کے لیے دعا کی، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام رضا تو آرزو کیا کرتے تھے تم کتنے دن ہو گئے میرے جد پہ نہیں روئے۔ اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے، جب پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنانے لگیں، تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اجرکم اللہ۔ میرا بیان ایک منزل تک جا رہا ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ عزادارو، امام حسن کی شہادت کی تاریخ گزری ہے کل، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر مدینہ چلیے، رونے والوں کو پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دوں۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ نبی کے اعتراض ہوا اہل بیت نے، علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ نبی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے یہ علماء اہل سنت سے پوچھا جائے، اور وہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ نبی کے جنازے میں لوگ نہیں تھے، امت نہیں تھی نبی کے جنازے میں۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ پنجتن کا ہوا ہے، دوسرا پنجتن میں سے دوسرا جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہوا ہے، نبی کی رحلت کے 75 یا 95 دن بعد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے اگر رونا آ رہا ہے تو۔ وہ جناب زہرا کا جنازہ ہے، جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ ہیں۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ اگر ہمارے شہر کا کوئی معتبر مر جائے تو سارا شہر بند ہو جاتا ہے، یہ کائنات کے معتبر کا جنازہ ہے جس کے جنازے میں 2 لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیسی غربت ہے پنجتن کی، جن کے نام پر اللہ نے کائنات بنائی ہے، جن کے نام پر اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، ان کے جنازے میں لوگ نہیں ہیں۔ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، یہ تاریخ کے طالب علم سوال کریں نا تاریخ سے۔ مولا علی کا جنازہ پنجتن کے گھر میں تیسرا جنازہ ہے۔ بار بار اعتراض تھا امت کو، ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے، رات کی تاریکی میں دفنا دیتے ہیں، بغیر اعلان کیے جنازہ دفنا دیتے ہیں۔ اعتراض تھا نا۔ اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا۔ امت نے اتنے تیر مارے، امام حسن کے جنازے پہ اتنے تیر مارے کہ بہن ام کلثوم اور زینب بی بی بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، امام حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ جناب زینب سے پہچانا نہیں گیا کہ یہ میرے بھائی حسین کا لاشا ہے۔ اور جب لاشیں پر آئی ہیں تو مرثیہ پڑا ہے، نانا یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ آغوش میں لیتے تھے، جسے آپ کاندھوں پر بٹھاتے تھے۔ اس کے سر کو کاٹ لیا، اس کا امامہ اتار لیا، اس کی عبا اتار کے لے گئے، اس کی نالینیں اتار کے لے گئے۔ اور نانا یہ تو آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کی بیٹیوں کو بھی اسیر بنا لیا۔ بناتوں کا سبایا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ زینب اسیر ہو کے شام جائیں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ اس گھر پہ رحمت برکت نازل فرما۔